we're very close to making a deal. That'll be a great thing. I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. ایران کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں. ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا. پاکستان نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے. اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور اس ہفتے کے آخر تک ہو سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ممکن ہے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کی ضرورت ہی نہ پڑے. صدر ٹرمپ کی پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف. کہا مذاکرات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے زبردست کام کیا. صدر ٹرمپ نے کہا ایران پہلے جن باتوں پر تیار نہیں تھا اب تیار ہے. وہ جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر آمادہ ہو چکا ہے. ایران کے ساتھ اس وقت اچھے تعلقات ہیں. ان کی قیادت تبدیل ہو چکی. ان کے پاس اچھا موقع ہے. اب نائے ہرمز کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی ہے. تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات. وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ملاقات میں موجود تھے. ایرانی صدر نے پاکستان کے مؤثر کردار پر خراج تحسین پیش کیا. کہا جنگ کو روکنے میں پاکستان کا مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار قابل تحسین ہے. ایران خطے میں امن و استحکام اور برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے. امت اسلامیہ کا اتحاد صہیونی حکومت کے اہداف کے حصول کو روک دے گا. خطے کے ممالک کو علاقائی سلامتی کو یقینی بنانا ہوگا. فیلڈ مارشل کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر کالباف سے ملاقات. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز میں ایرانی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبداللہی سے بھی ملاقات کی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات. خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال. سکندر مومنی نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. کہا ایران پاکستان کا مخلصانہ اور مثبت کردار ہمیشہ یاد رکھے گا. محسن نقوی نے کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام چاہتا ہے. مشرق وسطی تنازع کے دیر پا حل کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی جا رہی ہیں. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ڈائیلاگ میں ہی تنازعات کا حل ہے. خطے میں امن کمیشن. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب اور قطر کے بعد ترکی کا دورہ. ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات. وزیر اعظم آج 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے. حاکان فیدان نے کہا صدر رجب طیب اردوان وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے منتظر ہیں. شہباز شریف نے پرتپاک استقبال اور روایتی مہمان نوازی پر ترک وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا. کہا خوشی کی بات ہے اپنے دوسرے گھر ترکی کے دورے پر ہوں. شہباز شریف کی دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع. لبنان اور اسرائیل میں 10 دن کی جنگ بندی کا آغاز. امریکی صدر ٹرمپ نے بتایا نیتن یاہو اور جوزف اون سے بات ہوئی. دونوں جنگ بند کرنے پر راضی ہو گئے. بحیثیت صدر 10ویں جنگ ختم کرا رہا ہوں. اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی صدر کو وائٹ ہاؤس مدعو کر رہا ہوں. ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا لبنان اور اسرائیل نے 34 سال بعد واشنگٹن میں براہ راست مذاکرات کیے. 9 جنگیں بند کرانا میرے لیے اعزاز ہے اور یہ 10ویں جنگ ہے. لبنان کے صدر جوزف اون نے دیرپا امن اور استحکام کے لیے کوششوں پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا. کہا وہ جلد بھڑکتی آگ بجھانے کی کوشش کریں گے. لبنان پر اب بمباری نہیں ہوگی. آسمان آتش بازی سے روشن. سڑکوں پر جنگ بندی کا جشن. بیروت میں شہریوں نے سڑکوں پر جشن منایا. تہران کی سڑکوں پر بھی ہزاروں افراد نکل آئے. شہریوں نے حزب اللہ کے حق میں اور اسرائیلی مظالم اور جاہلیت کے خلاف نعرے لگائے. پاسداران انقلاب کے قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے کہا لبنان اور خطے کے عوام جانتے ہیں فیصلہ کن جنگ کی فاتح حزب اللہ ہے. حزب اللہ کا کہنا ہے ہم جنگ بندی کا احترام کریں گے. لبنان میں جنگ بندی پر ایرانی اسپیکر کا ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر. باقر کالباف نے ایکس پر لکھا ثالثی پر ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل آصم منیر کی کوششوں سے جنگ بندی ہوئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل لبنان جنگ بندی کرانے کی کوشش پر پاکستان کے شکر گزار ہے۔ لبنان میں جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والے ایران امریکہ معاہدے کا حصہ تھی۔ ابتدا ہی سے زور دیا تھا لبنان سمیت پورے خطے میں بیک وقت جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ اسماعیل بقائی نے تمام قیدیوں کی رہائی، بے گھر ہونے والوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ، یورپین کونسل، یورپی یونین اور سعودی عرب کا لبنان اور اسرائیل میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا امید ہے جنگ بندی مذاکرات کی راہ ہموار کرے گی۔ یورپین کونسل کے صدر نے اسے خوشائند قرار دیا۔ یورپی یونین نے کہا حکومتی اداروں کو مضبوط بنانا اور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا ہی واحد پائیدار حل ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے قانونی اداروں تک ہتھیاروں کو محدود کرنے اور اصلاحاتی اقدامات کے لیے لبنان کی سپورٹ کا اعادہ کیا۔ دشمن چاہتا ہے ایران ہتھیار ڈال دے مگر ان کی خواہش ہی رہے گی۔ ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی کا کہنا ہے دہائیوں سے جاری بیرونی دباؤ اور قاتلانہ حملوں کے باوجود عوام کا عزم متزلزل نہ ہو سکا۔ دشمنوں نے غلط اندازہ لگایا تھا کہ قیادت کے خاتمے سے ایران ٹوٹ جائے گا۔ جب ایرانی سفارتی حکام مذاکرات میں مصروف تھے تب ایران کو دشمن کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ امیر حاتمی نے بحری ناکہ بندی کو بحری قزاقی قرار دیتے ہوئے کہا ایران دشمنوں کی کوششیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ امریکی بحریہ نے خلیج عمان میں کارروائی کرتے ہوئے تجارتی جہاز کا رخ موڑ دیا۔ سینٹ کام نے دعویٰ کیا 14 جہاز ناکہ بندی کی تعمیل کرتے ہوئے مڑ چکے ہیں۔ امریکی افواج نے اپنے ہرمز کے راستے بند نہیں کیے، صرف ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی پٹی کو جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ 12 بحری جہاز اور 100 طیارے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی میں شامل ہیں۔ 10,000 سے زائد امریکی فوجی بھی تعینات ہیں، طویل عرصے تک ناکہ بندی کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں پر آنے جانے والے جہازوں کی سخت نگرانی جاری ہے۔ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے سے متعلق 40 ممالک کے رہنما کا اجلاس آج ہوگا۔ برطانیہ اور فرانس کے رہنما ورچوئل اجلاس کی میزبانی کریں گے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے استحکام اور بحری راستوں کی بحالی پر غور کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم آفس کے مطابق اجلاس میں بین الاقوامی دفاعی مشن قائم کیا جائے گا۔ مشن کا مقصد آبنائے ہرمز کو محفوظ اور فعال بنانا ہوگا۔ فوجی تعاون حالات بہتر ہونے پر فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ قطری فضائیہ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کا فضا میں شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ٹویٹ، کہا قطری فضائیہ کا استقبال پاکستان کے لیے احترام اور محبت کا مظہر ہے۔ یہ اقدام پاکستان قطر تعلقات کی مضبوطی کی علامت ہے۔ پاکستان اور قطر کے تعلقات باہمی اعتماد اور بھائی چارے پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ قطر کی جانب سے گرم جوش استقبال سفارتی تعلقات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ د افغانستان چې کوم طالبان دي هغوی مشرانو له طرفه موږ ته هر قسم مالي کومک حاصل او جاني کومک ورته حاصل او موږ سره به هر قسم مرسته کوله او ضلع بنو او ضلع لکه مروت چې اکثر کاروایګانې دا به د ما په سرپرستی چې کېدلې او په اکثرو کاروایګانو چې زه شریک هم طالبان رجیم اور فتنہ خوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار خارجی دہشت گرد کے انکشافات۔ خارجی عامر سہیل عرف مولوی حیدر نے بتایا فتنہ خوارج میں پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کی وجہ سے شامل ہوا۔ افغان صوبے پکتیکا میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ افغانستان میں موجود داعش، القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ بھی ہمارے قریبی روابط تھے۔ ہمیں افغانستان دیگر غیر ملکی ایجنسیز اور را کی جانب سے مالی معاونت فراہم کی جاتی تھی۔ بنو، لکی مروت اور میاں والی میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث رہا۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں، چینی وزیر خزانہ اور پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر سے ملاقات، معاشی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ محمد اورنگزیب کا چین کی پاکستان کے لیے دیرینہ اور مسلسل حمایت پر اظہار تشکر، IMF میں چین کے تعمیری کردار کو سراہا، پانڈا بانڈ کے اجراء پر پیش رفت سے چینی وزیر خزانہ کو آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب کی موڈیز کے نمائندوں سے بھی ملاقات، کہا تمام قرض دہندگان کو بروقت ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، سعودی عرب کی مالی معاونت سے معاشی پوزیشن مزید مستحکم ہوگی، اسٹیٹ بینک میں رکھے $3 ارب کے سعودی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع، معاہدے پر دستخط ہو گئے، اعلامیہ جاری۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برینڈ خام تیل کی قیمت 1.38% کمی سے 98.2 سینٹس فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل 1.47% کمی سے $93.30 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے یورپ کے پاس صرف 6 ہفتے کا جیٹ فیول رہ گیا ہے، سپلائی بحال نہ ہوئی تو جون تک صورتحال نازک ہو سکتی ہے۔ HPL PSL 11 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی چوتھی فتح، کراچی کنگز کے خلاف 8 وکٹ سے کامیابی سمیٹ کر پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں 151 رنز کا ہدف آسانی سے 24 گیند پہلے حاصل کیا۔ اوپنر سمیر منہاس اور ڈیون کانوے کی نصف سینچریاں، کپتان شاداب نے جارحانہ 31 رنز بنائے۔ کراچی کنگز پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 150 رنز بنا سکی۔ رضا ہینڈرکس کے 51، جیسن رائے کے 39 اور اعظم خان کے 34 رنز رائے گا۔ گلیسن اور شاداب نے 2 شکار کیے۔ نوجوان سمیر منہاس میچ کا ہیرو قرار۔ میگا ایونٹ میں آج لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہوگا۔ تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور ملک بھر میں جاری انسداد پولیو مہم کا 5واں روز، 4 کروڑ 28 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن مکمل۔ بچوں کو وائٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جا رہی ہے۔ قومی پولیو مہم 19 اپریل تک جاری رہے گی۔